دوستو ہماری روزمرہ زندگی میں اسٹاک ایکسچینج کا ذکر اکثر ہوتا ہے، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ خبریں سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جی شیئر کی قیمت بڑھ گئی، شیئر کی قیمت کم ہو گئی۔ شیئر از اے شیئر آف دی کمپنی۔ کمپنی جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو وہ اپنے منافع، اپنا جو سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے حصص فروخت کرتی ہے، اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ شیئر دے دیتی ہے۔ یعنی شیئر یعنی حصص کا کاروبار اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ادارے بینکوں سے ادھار لینے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شیئر کچھ لوگوں کو فروخت کر کے پیسے اکٹھے کر لیں، اور یہ حصص جو ان کو شیئر کہا جاتا ہے، جس کی میں نے بیسٹ ڈیفینیشن آپ کو بتائی، شیئر از دا شیئر آف دا کمپنی۔ ان شیئر خریدنے والوں کو شیئر ہولڈر کہتے ہیں۔ جب سالانہ منافع ہوتا ہے تو ان شیئر ہولڈرز میں ان کی انویسٹمنٹ کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ کتنے شیئرز کی قیمت میں اضافہ اور کتنے کی قیمت میں کمی ہوئی۔ اب کہتے ہیں نا جی انڈیکس کا لفظ اسٹاک ایکسچینج میں سنتے ہیں، انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ کتنے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہوا اور کتنے کی قیمت میں کمی ہوئی۔ اس کی بنیاد پر کل انڈیکس ظاہر ہوتا ہے کہ آج کتنا انڈیکس چڑھا یا کتنا گرا، یعنی کتنے شیئرز کی قیمت میں، اگر 100 شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے 100 کمپنیوں کے شیئر میں تو اتنا بڑھ گیا۔ ملکی حالات مستحکم ہو تو سرمایہ دار یا عوام انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ورنہ اگر ملکی حالات مستحکم نہ ہو تو سرمایہ دار کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ روپے کی قیمت میں کمی، پٹرول کی قیمت میں اضافہ وغیرہ اہم عوامل ہوتے ہیں۔ حصص خریدنے کے لیے باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یعنی شیئر خریدنے کے لیے آپ کا نام پتہ وغیرہ لیا جاتا ہے، اور جب منافع کا اعلان ہوتا ہے تو عموماً وہ لوگ آپ تک خود منافع کی رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ منافع یا نقصان کو ملکی حالات، کاروباری حالات وغیرہ سے ماپا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ if there is political stability then there is economic stability۔ جیسے کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت کسی بڑے ڈیم یا تعمیراتی منصوبے کے اعلان کے بعد بڑھنا شروع ہوئی تھی، یعنی کسی کمپنی جو کہ وہ ڈیم کے لیے کوئی سیمنٹ بنا رہی ہے یا کوئی ایسی لویا بنا رہی ہے تو اس کا بینک عموماً ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ توہم پرستی اور بھیڑ چال میں پورے اسٹاک ایکسچینج کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اسی طرح ہلکی سی افواہ سے کمپنی کے شیئر کی ویلیو گر جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی سٹہ بازی، اسپیکولیشن۔ جس کمپنی کے شیئر زیادہ خریدے جائیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جس کمپنی کے شیئر کم بکتے ہیں ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو اس سے انڈیکس میں تیزی دیکھنے میں آتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر خریداری کم ہو اور شیئرز کا بیچنا یا کاروبار نہ ہو تو انڈیکس گر جاتا ہے، اور اسے مندی کا رجحان کہتے ہیں۔ جس قیمت پر سرمایہ دار نے شیئر خریدے ہوتے ہیں وہ ایک جیسی نہیں رہتی، کیونکہ شیئر کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کمپنی کی شہرت، اس کے پھیلاؤ، ترقی اور استحکام اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں کام کی نوعیت سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو شیئرز کے بارے میں تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ کسی کمپنی کا اپنے شیئر بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس میں عوام کو حصہ دار بنا لیتی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ اپنی کمپنی میں پیسہ لانا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کی نوعیت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ مثلا کمپنیز پہلی دفعہ اپنے شیئر مارکیٹ میں لاتی ہے، کچھ عرصہ بعد اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے کچھ وہ نجکاری ہوتی ہے، اور وہ حکومت عوام کو بھی ان میں حصہ دار بنا لیتی ہے۔ یہ حکومتی اداروں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری پبلک لمیٹڈ کمپنی کہلاتی ہیں۔ شیئر سے منافع کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھیے کہ ہر کمپنی کے عام آرڈنری شیئر کی ایک ابتدائی قیمت ہوتی ہے جسے فیس ویلیو کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شیئر 10 روپے کا ہے، لیکن یہ صرف کتابی قیمت ہے۔ اس کے مقابلے ہر کمپنی کے شیئر کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ اس مارکیٹ ویلیو سے نفع اور نقصان کا تعین ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے شیئر کی مارکیٹ ویلیو کے تعین میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ مثلا کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیسی ہے، اس چیز کو جج کرنے کے لیے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ماہرین کا کام ہے۔ پھر اس کمپنی کی مارکیٹ میں ساکھ کیا ہے، اس کمپنی کی جو فیوچر اس کا کیا ہے، اس کی مینجمنٹ کیسی ہے، اس کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ شیئرز جو ہے، منافع جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے، مثلا ایک شیئر آپ نے 100 روپے میں خریدا، کچھ دن بعد اس کی مارکیٹ ویلیو 300 روپے ہوگی اور آپ نے اپنے شیئر بیچ دیے۔ دوسری طرف کے منافع کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ منافع تھا جو کمپنی ہر سال یا 6 ماہ بعد اپنے شیئر ہولڈرز کو شیئر کے حساب سے دیتی ہے۔ یہ بھی وہ بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ کمپنی کیش کی صورت میں دیتی ہے، یا پھر اس کے لیے وہ کیش نہیں دیتی بلکہ اس کے متعلق اس کے بدلے میں شیئر دے دیتی ہے کہ آپ اپنے اتنے آپ کو شیئر ہم دے رہے ہیں۔ دوستو یہ جو ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ اس حوالے سے ہے
کہ ہمیں ایکسپوئر ہو جائے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سٹہ بازی اس میں بہت ہے، سٹہ بازی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین اگر انٹر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، جیسے ہم جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے جی سیٹھ آبد جس دن اسٹاک مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ جس شیئر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں سیٹھ آبد صاحب، ان کا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی کردار ہے۔ اسٹاک ایکسچینج پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں بڑا یہ رسکی کام ہے، اس میں سٹہ بازی ہوتی ہے، ارب پتی لوگ عام لوگوں کے تھوڑے سرمایے کو ہڑپ بھی کر جاتے ہیں، اور ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی مرضی سے ہی ہوتا ہے کہ کتنا وہ پیسہ دیں کتنا وہ نہ دیں، کیونکہ آپ نے شیئر خرید کر فلی حکومت کے حوالے جو ہے نا کمپنی کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے شیئر کی مارکیٹ ویلیو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ مثلا جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کا پھر جو ہے وہ ریٹ بھی بڑھتا ہے۔ مثلا ایک کمپنی کے شیئر درکار ہے لیکن اس کمپنی کے شیئر بیچنے والے کم ہیں تو اس کمپنی کے شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس میں دیگر عوامل بھی ہوتے ہیں، مثلا ایک کمپنی تیل کی اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے نیا تیل ڈھونڈ لیا تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب ان کو نفع زیادہ ہوگا، یا کوئی کمپنی اعلان کرتی ہے اس سال اس کو زیادہ منافع ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جن کمپنیوں کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے ان کا ڈیویڈنڈ دینے کا ریکارڈ بھی اچھا ہوتا ہے، اور بلیو چپ کمپنیاں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اچھی کمپنیاں، یہ اور ان کے شیئر کی مارکیٹ ویلیو فیس ویلیو سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا 10 روپے کا شیئر ہو سکتا ہے 500 روپے کا ہو۔ مثلا یونیلیور پاکستان کے شیئر کی فیس ویلیو شاید 50 روپے ہے لیکن مارکیٹ میں وہ 300 روپے کا سے بھی اوپر کا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ کہ کچھ عوامل ہیں، مثلا کسی ملک میں امن و امان کی صورتحال، سیاسی استحکام، کسی کمپنی کا بزنس اگر ہوگا ہڑتالیں ہی رہیں گی، اس ملک کی ٹیکس پالیسی کیا ہے، وہاں کاروبار کرنے کے مواقع کیا ہیں، انڈیکس کا نظام ہر اسٹاک ایکسچینج کا اپنا ہوتا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے KSE 100 انڈیکس کہلاتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ٹاپ کی 100 کمپنیوں کو اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے، ان کے اتار چڑھاؤ سے انڈیکس کا اتار چڑھاؤ نوٹ کرتے ہیں۔ فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عمومی کاروبار کس سمت جا رہا ہے۔ جب اسٹاک ایکسچینج میں ہر طرف شیئر خریدنے والے ہوں گے تو شیئر کی قیمت میں اضافہ ہوگا، نتیجتاً انڈیکس میں اضافہ ہوگا، اور اس کے الٹ بیچنے کی صورت میں انڈیکس نیچے جاتا ہے۔ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے گروپس مصنوعی طور پر ڈیمانڈ بناتے ہیں۔ جب عام آدمی دیکھتا ہے کہ آج کل تو انڈیکس مسلسل اوپر ہی جا رہا تھا، وہ بھی شیئر مصنوعی بڑھتی ہوئی قیمت سے خرید لیتا ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بڑے گروپ ایک دم شیئر بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور شیئر کی قیمت نیچے گر جاتی ہے۔ اب جس بیچارے لالچی یا بھولے بالے شریف آدمی نے کچھ دن پہلے شیئر خریدے ہوتے ہیں 100 روپے والا، تو وہ 50 روپے کا بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اعلیٰ دماغ اور دل گردے والے انسان کا کام ہے کہ وہ برداشت کر سکے کہ منافع کیوں ہے۔ اگر ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی تو سرمایہ دار اپنے شیئر بیچنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہم پہلے بھی میں نے ان باتوں میں بتایا ہے کہ بڑے پیمانے پر شیئر کی فروخت سے قیمت کم ہو جائے گی، اور انہیں مختلف شیئرز کی قیمت کم ہونے کی بنیاد پر جب کل انڈیکس میں کمی ظاہر ہوگی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان رہا، جبکہ اس کے برعکس اگر جتنی اچھی ملکی حالات ہوں گے اتنا ہی سرمایہ دار یقین کے ساتھ زیادہ شیئر خریدیں گے، اور جتنی زیادہ خریداری ہوگی انڈیکس پوائنٹ اتنا بڑھے گا کہ فلاں اسٹاک ایکسچینج میں کیا حالات رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک پرمغز گفتگو تھی جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ریٹن حالت میں بھی مل جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اور میں نے بھی کوشش کی ہے اپنے تئیں آپ کو بتانے کے لیے۔ میرا بیک گراؤنڈ کامرس اینڈ اکاؤنٹس کا ہے، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کو اور کامرس کو، اکاؤنٹنسی کو، بزنس کو بہت عرصہ اس کی ٹیچنگ بھی کی ہے، اس لیے یہ میرے اپنے سبجیکٹس ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اپنے ساتھی جناب صاحبزادہ احمد رضا عاصمی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔